وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. ثنا پتا پتا ہے الہی دم بدم تیرا. ثنا گو پتا پتا ہے الہی دم بدم تیرا. زمین و آسمان تیرے یہ موجود و عدم تیرا. زمین میں جو تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب، تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا. امیدیں لاکھ ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگانے مدینہ میں میرا نام شمار. جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں، مروں تو کھائے مجھ کو مدینہ کے مرغور مار. اور اپنی عزت افزائی پر تارے بھی گئے جھوم. اپنی عزت افزائی پر تارے بھی گئے جھوم. جب آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم. محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، عبادت کی نیت سے درود پاک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. انتہائی واجب الاحترام، قابل سخت احترام حضرات، علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، آج 27 اکتوبر سن 2022 عیسوی جامع مسجد حسنین کریمین I-14 اسلام آباد میں ہم اور آپ دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. مجھ سے قبل اللہ کا کلام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ منظوم کلام، اصحاب و آل رسول کے
در اقدس پر ہدیہ تبریک منظوم کلام مجھ سے بہتر حضرات کی زبان سے آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ انتہائی مشکور ہوں حضرت مولانا مفتی امتیاز احمد صاحب زیدہ مجدہ کا، جن کی پرخلوص دعوت پر آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ حضرات علماء کرام تشریف فرما ہیں، بالخصوص میرے استاد محترم، میرے محسن و مربی حضرت مولانا عبدالرشید بالاکوٹی صاحب، جن کے قدموں میں بیٹھنے کی وجہ سے مالک ارض و سما نے مجھے یہ عزت عطا فرمائی ہے، ان کی موجودگی میں جسارت کر رہا ہوں۔ عنوان ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذکر وہ بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ عمر نور چاہیے اس ذکر کے لیے، اور جبریل علیہ السلام کا نطق چاہیے اس پر بولنے کے لیے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دل چاہیے اسے سننے کے لیے۔ تاہم اپنی حاضری لگاتے ہوئے اس امید پر کہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والوں کی صفوں میں ہمارا نام بھی شامل ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میرا ذکر تو اس وقت بھی ہو رہا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام تخلیقی مراحل سے گزر رہے تھے، اور اس سے پیچھے چلے جائیے، رب العالمین نے اپنی لاریب کتاب کے اندر 2 کانفرنسوں کا حال بیان فرمایا ہے، کارگزاری سنائی ہے۔ حق تعالی شانہ نے عالم ارواح کے اندر تمام انسانی روحوں کو جمع کیا اور ان روحوں سے اپنی ربوبیت کا وعدہ لیا، اور پھر اس کے بعد رب العالمین نے عالم ارواح کے اندر ایک خصوصی اجلاس بلایا، جس کے اندر انبیاء اور رسل علیہم الصلاۃ والتسلیم ان کی ارواح کو جمع کیا، اور ان ارواح سے اپنے محبوب مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا عہد و پیمان لیا۔ تو دنیا کے اندر انسان آتا ہے، اس کا ذکر شروع ہوتا ہے، اور جیسے ہی دنیا سے چلا جائے تو اس کا ذکر محدود ہو جاتا ہے، کرتے کرتے ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس کا نام و نشان بھی مٹ جاتا ہے، اسے کوئی پہچاننے والا بھی باقی نہیں رہتا، اور ذکر مصطفیٰ اس وقت سے چلا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عالم ارواح میں اللہ نے کیا، پھر آدم علیہ السلام کی زبان سے جاری ہوا، پھر 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسل نے آپ علیہ السلام کے تذکرے کیے، آپ علیہ السلام کی بشارتیں دی، مختلف انداز سے ذکر مصطفیٰ ہوتا رہا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام ربیع الاول کی ایک پرنور صبح میں آمنہ کے گھر میں تشریف لائے، اور اس انداز سے لائے کہ آتے ہی میرے آقا علیہ السلام سجدے میں چلے گئے، اور ایک منظر میں نے وہ دیکھا کہ جب میرے آقا علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، دنیا سے جانے کا وقت ہے، آپ علیہ السلام کے ہونٹ مبارک گردش کر رہے ہیں، قریب جا کر سنا گیا تو آپ علیہ السلام فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ۔ اس میں اشارہ یہ ہے، آتے ہوئے آپ سجدے میں چلے گئے، جاتے ہوئے آپ نماز کی وصیت کر رہے ہیں کہ میری امت قیامت کے دن بھی آپ سے سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا، اس لیے کہ نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے۔
آپ علیہ السلام کا ذکر مختلف انداز سے ہوتا رہا۔ حضرت آمنہ کے گھر میں تشریف لائے، 4 کے 5 دنوں کے بعد یا مختلف روایات کے مطابق 7 دنوں کے بعد آپ علیہ السلام کو قبیلہ بنو سعد کی دائی حضرت حلیمہ اپنے گھر لے جاتی ہیں، اور اس کے لے جانے کا منظر کچھ یوں ہے کہ عرب کے دستور کے مطابق آپ علیہ السلام کو اس دائی کے حوالے کیا جاتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بنو حوازن سے چلتی ہیں، باقی دائیاں بھی تیاری کر کے نکلتی ہیں کہ مکہ میں پہنچ کر بچوں کو اٹھا کر لائیں تربیت کے لیے، پرورش کے لیے، اور اس کے عوض میں حق الخدمت ملے گا اور اپنا گزر بسر کریں گی۔ حضرت حلیمہ جو انتہائی لاغر اور کمزور اونٹنی پر بیٹھ کر ان دائیوں سے پہلے نکل پڑتی ہیں، اس لیے کہ جس کے پاس سواری کمزور ہے، جس کے پاس اونٹنی کمزور ہے، سواری چلنے کے قابل نہیں، سوار اٹھانے کے قابل نہیں، وہ سب سے پہلے چلے گی تو منزل پہ پہنچے گی نا۔ سب سے پہلے اس لیے نہیں چلی کہ ان سے پہلے جا کر کسی امیر کے بچے کو اٹھا لائے، نہیں، اس لیے سب سے پہلے چل پڑی کہ میں یہاں سے پہلے سفر شروع کروں گی، تب میں ان کے آنے تک پہنچ سکوں گی، ان کے ساتھ ساتھ یا ان کے بعد پہنچ سکوں گی۔ حضرت حلیمہ سفر میں ہے، کئی گھنٹے بعد حوازن سے دائیاں سفر شروع کرتی ہیں۔ حضرت حلیمہ کو چند گھنٹوں میں پا لیتی ہیں راستے میں، اور حضرت حلیمہ کو کراس کر جاتی ہیں۔ مکہ میں پہنچ کر وہ امیروں کے بچوں کو اٹھاتی ہیں، بڑے بڑے گھرانوں سے بچوں کو لے کر نکلتی ہیں، اس انداز سے جا رہی ہوتی ہیں کہ وہ ساری دائیاں مکے کو الوداع کہہ رہی ہیں اور حضرت حلیمہ مکے میں داخل ہو گئی۔ کسی نے کہا حلیمہ آپ نے دیر کر دی، اس لیے کہ سارے بچے وہ دائیاں اٹھا کر لے کر چلی گئی ہیں، اب تو پیچھے بچہ کوئی نہیں ہے۔ کسی نے کہا یہ سچ ہے کہ بچے دائیاں اٹھا کر لے گئی ہیں، لیکن یہ بات غلط ہے کہ بچہ کوئی بھی باقی نہیں ہے، ابھی بھی ایک بچہ باقی ہے، اسے باقی دائیوں نے محض اس لیے نہیں اٹھایا کہ وہ بچہ یتیم ہے، وہ بچہ یتیم ہے، اور اسے یتیم سمجھ کر ان دائیوں نے نہیں اٹھایا کہ یہ خود یتیم ہے، ہمیں کیا ملے گا، ہم تو حق الخدمت کے لیے ان سے کچھ فیس لینے کے لیے، کچھ سرمایہ لینے کے لیے، حق الخدمت کے لیے ان کے بچوں کی پرورش کرتے ہیں۔ جو خود یتیم ہے اس کے در سے ہمیں کیا ملے گا، اس کے گھر سے ہمیں کیا ملے گا، اس لیے اس یتیم کو کسی نے نہیں اٹھایا، باقی امیروں کے بچوں کو اٹھا کر وہ دائیاں لے کر چلی گئی۔ حضرت حلیمہ جب یہ بات سنتی ہے، حضرت حلیمہ کے ساتھ اس کے شوہر بھی ہیں، ان کی اونٹنی انتہائی لاغر بالکل کمزور ہے۔ حضرت حلیمہ کا ایک چھوٹا بچہ عبداللہ نامی وہ بھی ساتھ ہے۔ اب واپس پلٹنے کے لیے واپس مڑے تو حضرت حلیمہ کے شوہر نے کہا واپس جانے سے قبل اس گھر کا طواف کیوں نہ کیا جائے، اس کے دروازے پہ کیوں نہ جایا جائے، آخر جا کر دیکھو تو صحیح، اس یتیم کی والدہ کی دلجوئی تو کرے کہ تیرے یتیم کو کسی نے نہیں اٹھایا، وہ بیچاری دل برداشتہ ہوگی۔ حضرت حلیمہ یہ بات سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ طیبہ حضرت آمنہ کے گھر تشریف لاتی ہیں۔ حضرت آمنہ سے آ کر یوں گویا ہوئی کہ بہن مجھے افسوس ہے کہ تیرا لال کسی کو پسند نہیں آیا، مجھے افسوس ہے کہ تیرا لخت جگر کسی کو پسند نہیں آیا۔ حضرت آمنہ نے حضرت حلیمہ کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہا چپ کر بہن، ایسی بات نہیں ہے کہ میرا لال کسی دائی کو پسند نہیں آیا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ میرے لال کو کوئی دائی پسند نہیں آیا۔ حضرت حلیمہ نے جب یہ بات سنی تو کہا اچھا مجھے بھی دکھاؤ وہ لال کہ جسے کوئی دائی پسند نہیں آئی، میں بھی تو دیکھوں کہ وہ لال کون سا ہے جسے کوئی دائی پسند نہیں آئی۔ حضرت حلیمہ نے حضرت آمنہ نے آپ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ وہ سامنے آرام فرما ہے میرا لخت
حضرت حلیمہ آئی، آپ علیہ السلام کے چہرہ اطہر سے کپڑا ہٹایا تو دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی، اور حلیمہ کے دل نے گواہی دی کہ واقعتاً یہ وہ بچہ ہے کہ جسے پسند نہیں بلکہ یہ خود کسی کو پسند کیا تھا۔ اور زبان حال سے کہا، حسان بن ثابت نے تو بعد میں کہا نا، صدیوں بعد، سالوں بعد کہا، جب حضور علیہ السلام تاجدار رسالت کی حیثیت سے تشریف لائے، لیکن اصل موقع یہ ہے جب حلیمہ نے کہا، فرمایا وَآسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَآسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میرے محبوب، آپ سے زیادہ حسین و جمیل تو آج تک میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ اور امیر شریعت سید عطاءاللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، عینی کے بجائے عینن کہا جائے، پھر معنی یوں بنے گا کہ صرف میری آنکھ نے نہیں، دنیا کی کسی آنکھ نے محمد تجھ جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ اور کیسے دیکھتی میری آنکھ؟ آپ کی آنکھ یا کائنات کے کسی انسان کی آنکھ؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ حسین و جمیل بچہ تو آج تک اس کائنات میں کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ تو تمام عیوب سے پاک پیدا کیے گئے اور آپ کو یوں بنایا گیا، میرا وجدان کہتا ہے جیسے آپ کی مرضی ہو۔ اور سفیر اسلام علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اسی تاثر میں، حسان بن ثابت کے اسی تاثر میں فرمایا کرتے تھے کہ پوری کائنات کو اللہ نے بائی آرڈر بنایا، لیکن اس کائنات میں صرف ایک ذات ہے جسے اللہ نے بائی آرڈر نہیں بنایا، بائی چوائس بنایا ہے۔ ہر چیز پہ حکم چلا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ ہر چیز پہ حکم چلا، کن کہا آسمان بلند ہو گیا، کن کہا زمین بچھ گئی، کن کہا ستاروں کی کائنات وجود میں آئی، کن کہا سورج کو وجود ملا، کن کہا چاند کو وجود ملا، کن کہا سمندر، آبشار، ندی، نالے، یہ جو کائنات آب و گل نظر آ رہی ہے، پوری کائنات کا نظام وجود میں آ گیا۔ لیکن جب باری آئی آمنہ کی لال کی تو رب العالمین نے فرمایا، میرے محبوب بتا تجھے کیسے بناؤں، بتا تجھے کیسے سنواروں۔ پھر جس طرح آپ کا ذوق لطیف چاہتا گیا، دست جبلت اسی طرح آپ کا حسین نقش و نگار بناتا گیا۔ کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ یہ انسان تخلیق فرمایا رب العالمین نے، جو اس کی تخلیق کا شاہکار ہے، جو اس کی تخلیق کا شاہکار ہے، جسے پیدا کرنے کے بعد رب العالمین نے فطرت کی 4 چیزوں کی قسم اٹھائی، فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ میں نے سوچا
بلد امین مکہ کی قسم اس لیے اٹھائی ہے کہ مکہ میں اس کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، زمزم کا چشمہ ہے، صفا مروہ ہے، مقام ابراہیم ہے، حجر اسود ہے۔ قرآن میں میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے فرمایا نانا مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھائی جا رہی کہ بیت اللہ ہے، مقام ابراہیم ہے، صفا مروہ ہے، زمزم کا چشمہ ہے، پھر کیوں اٹھائی جا رہی ہے؟ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میرے محبوب میں مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھا رہا کہ مکہ میں میرا گھر ہے، بیت اللہ ہے، میرے محبوب میں تو مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ مکہ کی گلیوں میں آپ جو چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ لقد خلقنا الانسان، چار چیزوں کی قسم اٹھا کر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے یہ انسان خوب بنایا، ہم نے یہ انسان خوب بنایا، اتنا خوب بنایا، اتنا خوب بنایا کہ رب العالمین نے پیدا کرنے کے بعد فرمایا اب اس سے خوب تر کی توقع مجھ سے بھی نہ رکھنا کہ میں نے تو وہ قلم ہی توڑ دیا جس سے یہ نقش بنایا تھا کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ لوگ مثال دیتے ہیں حسن یوسفی کی، مانتے ہیں یوسف علیہ السلام حسین تھے لیکن آمنہ کا لال تو حسن ہے۔ مصر حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھنے والیاں انگلیاں تو کٹوا دیتی ہیں لیکن ایمان نہیں لاتی، اور رب العالمین نے اپنے محبوب کو وہ حسن و جمال عطا فرمایا کہ دیکھنے والے پہلے ایمان لائے پھر گلے کٹوا دیے۔ سبحان اللہ، انگلیاں کیا ہوتی ہیں؟ پہلے ایمان لائے پھر گلے کٹوا دیے۔ غزوہ بدر میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی صفوں کا جائزہ لے رہے تھے، اپنے یمین و یسار کا جائزہ لیتے ہوئے دیکھا دائیں جانب بھی ایک چھوٹا بچہ نظر آیا، بائیں جانب بھی ایک چھوٹا بچہ نظر آیا۔ سیدین معاذ اور معوذ ایک لمحے کے لیے سوچ میں چلے گئے آج میری دائیں جانب ابو بکر ہوتے، بائیں جانب عمر ہوتے، اور پھر میدان کارزار میں میں اپنی تلوار کے جوہر دکھاتا، میں بچوں کی حفاظت کروں گا یا میدان جہاد میں جہاد کروں گا۔ انہی سوچوں میں گم تھے کہ ایک بچے نے آواز دی چچا جان بتائیے ابو جہل کون سا ہے، بتائیے ابو جہل کون سا ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آواز سن کر، یہ غیر متوقع آواز سن کر اپنی سوچ کے حصار سے باہر آئے اور چونک کر پوچھا لخت جگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں ابو جہل کا؟ دوسرے نے ساتھ میں پہلو میں دوسرے نے کہا بتائیے نا ابو جہل کون سا ہے؟ ہاں بیٹو آپ کیسے جانتے ہو ابو جہل کو؟ آپ نے کیسے اس کا تذکرہ سنا؟ کہاں ملاقات ہوئی؟ کہاں آمنا سامنا ہوا ابو جہل سے؟ بچے کہتے ہیں دیکھا تو نہیں، کہتے ہیں قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری
سنا ہے جو گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں بچوں جذبہ تو بڑا قابل دید ہے، قابل داد ہے، اور کیوں نہ قابل داد ہو، گستاخ رسول کو ٹھکانے لگانے کا سوچ رہے ہو. آج جو ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں گستاخ رسول کی ایک سزا، آواز نہیں ہے، گستاخ رسول کی ایک سزا، یہ کوئی جذباتی نعرہ نہیں، یہ بدر کے سینے پہ دینے والے یا ایمانی نعرہ دینے والے سیدنا معاذ اور معوذ ہیں. عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں بیٹو جذبہ تو بڑا قابل دید ہے تمہارا، لیکن ابھی تمہارے بازو میں وہ جلالت نہیں آئی، ابھی تمہارے بازو بے پناہ نہیں ہوئے، اس میدان میں اترنا کوئی مذاق تو نہیں ہے، کہیں مارے نہ جاؤ. تو کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ قتل ہو جائیں گے پھر کیا ہے. زیادہ سے زیادہ قتل ہوں گے نا، زیادہ سے زیادہ قتل ہو جائیں گے پھر کیا ہے، کہ نبی کے دامن رحمت میں سو جائیں گے پھر کیا ہے، کہ یہ سر کٹ کر سوئے پائے محمد لوٹا جائے، یہ سر کٹ کر سوئے پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سر کٹ کر سوئے پائے محمد لوٹا جائے. اسی کو اگر موت کہتے ہیں تو پھر ایسی موت آ جائے. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب. وہ یوسف کا حسن تھا اور یہ رحمت عالم کا جمال جہارا. وہ یوسف کا حسن تھا اور یہ میرے آقا علیہ السلام کا جمال جہاں آرا. آپ علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر چاند بھی شرما جائے. ایک صحابی رسول آپ علیہ السلام کے رات کے وقت میں مسجد نبوی کے صحن میں آپ علیہ السلام کا دیدار کر رہا ہے. آپ علیہ السلام کے چہرہ انور کو دیکھ رہا ہے. دوسری نگاہ چودھری کے چاند کی طرف اٹھتی ہے، پھر رحمت عالم کی طرف دیکھتا ہے اور نگاہوں میں فیصلہ کرتا ہے چاند زیادہ خوبصورت ہے یا آمنہ کا چاند خوبصورت ہے. آج فیصلہ کروں گا. بالآخر فیصلہ کرتے کرتے وہ صحابی زبان حال سے کہہ اٹھتا ہے کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے. چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے. اس کے چہرے پہ چھائیاں میرے آقا کا چہرہ صاف ہے. یہ ہے ذکر مصطفیٰ. اور ذکر مصطفیٰ وہ فقط حسن مصطفیٰ کی تعریف میں محدود نہیں. ذکر مصطفیٰ یہ بھی ہے میرے دوستوں کہ آج ہم اپنے آقا علیہ السلام کے مشن کو اپنائیں. آپ علیہ السلام کی سیرت کو اپنائیں. کس مقصد کے لیے، جس مشن کے لیے، جس کاز پروگرام مشن کے لیے میرے آقا علیہ السلام ہجرت میں مجبور ہوئے. میرے آقا علیہ السلام نے طائف کی وادیوں میں پتھر کھائے. آپ علیہ السلام لہو لہان ہوئے. میرے آقا علیہ السلام نے وہ اپنے مٹھی بھر مسلمان جو مکہ کی محنت کا صلہ تھے انہیں قربان کروایا اس مشن کے لیے. اور اس کا ذکر بھی ہو جائے نا. ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فقط حسن مصطفیٰ میں محدود نہیں. ذکر مصطفیٰ کے دو پہلو میں آپ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر بھی ہو اور مقصد ولادت کا ذکر بھی تو ہونا چاہیے کہ نہیں. آپ نے ذکر ولادت سنا، اب ذکر مقصد میلاد ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس کو میں 3 جملوں میں بند کروں گا. آپ علیہ السلام کا مقصد میلاد انشاءاللہ انہی 3 جملوں کے بعد 3 باتوں کے بعد حضرت استاد دعا کروائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کا آنا مل بیٹھنا اپنی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کو قبول منظور فرمائے. حضرت کی موجودگی میں جزارت کر رہا ہوں.
جھوٹ تو دنیا میں مختلف کے معنی ہیں، کسی کو پرکھنے کے لیے، آزمانے کے لیے، اس کا احاطہ کرنے کے لیے، لیکن چند ایک ایسے برجستہ بے ساختہ پیمانے ہیں کہ ان پیمانوں کے ذریعے آپ اس شخصیت کا، اس انسان کا انسائکلوپیڈیا اور اس کا احاطہ کر سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلا پیمانہ وہ ہے بیوی کی گواہی۔ کس کی گواہی؟ اونچی آواز سے بولیے، تھکے ہیں آپ؟ دعا کروا دیں تو پھر بولیے، آواز سے، بلند آواز سے بولیے، کس کی گواہی؟ بیوی کی گواہی۔ آپ علیہ السلام حرا کی خلوتوں سے وحی کا پہلا سبق لے کر جب گھر تشریف لائے، رفیقہ حیات سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا زملونی 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 انی خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے تو اپنی جان کی فکر ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرما رہے تھے انی خشیت علی نفسی، تو آپ علیہ السلام کا جسد اطہر سنسنی اور کپکپی کی کیفیت میں تھا، وحی الہی کی جلالت کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ وحی الہی کی جلالت کی وجہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وحی الہی یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ کلام اللہ ہونے میں اللہ کی جلالت کی نمائندہ ہے، اور اس کی جلالت اتنی ہے رب العالمین نے خود قرآن کریم کے اندر فرمایا لو انزلنا هذا القرآن لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا۔ اگر ہم اس قرآن کریم کو کسی مضبوط پہاڑ پر نازل کر دیتے تو آپ ملاحظہ فرماتے وہ پہاڑ اس قرآن کریم کی، اس کلام کی ہیبت کی وجہ سے کانپ کانپ کر، لرز لرز کر، ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن اس کے بوجھ کو برداشت نہ کر سکتا۔ دنیا کا کوئی مضبوط پہاڑ اپنے اندر اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ وہ کلام اللہ کے بوجھ کو برداشت کر سکے، لیکن تنہا قلب رسول میں وہ وسعت ہے کہ جہاں وہ سما سکے، ارض و سما کہاں تیری ہی وسعت کو پا سکے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل وہ ہے کہ جہاں تو سما سکے۔ رفیقہ حیات سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اڑایا، پھر سرہانے بیٹھ کر باوفا رفیقہ حیات کی طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت بھرے لہجے میں تسلی دینے لگی، فرماتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل القلب وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ میرے سرتاج، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ میں خدیجہ کی جان ہے، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچنے دے گا، اللہ کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچنے دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اخلاق یہ ہیں انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، جو آپ سے توڑنے والا ہے آپ اس سے جوڑنے والے ہیں، جو آپ کو گالیاں دینے والا ہے
آپ اس سے بھی دعائیں دینے والے ہیں. جو پتھر مارنے والا ہے آپ اس سے بھی دعائیں دینے والے ہیں. اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ آپ وصل کرنے آئے ہیں, فصل کرنے نہیں آئے. وَتَحْمِلُ الْكَلِّ آپ نادار غریب لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں. وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ آپ گمشدہ چیزیں لوگوں کے گھروں تک پہنچانے والے ہیں. وَتَقْرِي الضَّيْفَ آپ مہمان نواز ہیں. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ آپ سچائی کا پرچم ہمیشہ بلند رکھنے والے ہیں. یہ وہ اخلاق کریمانہ ہے کہ اللہ ان کی وجہ سے کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچنے دے گا. کس کی گواہی تھی؟ بیوی کی گواہی. ورنہ کیا ہوتا ہے, انسان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے, یہ جنس ایسی ہے کہ یہ کبھی بھی اس کی ان صلاحیتوں کو تسلیم نہیں کرتی. ایک بہت بڑے اللہ والے, بہت بڑے بزرگ تھے, لاکھوں میں ان کا حلقہ ارادہ تھا, لاکھوں مریدین تھے, لیکن گھر کے اندر اہلیہ محترمہ اسے تسلیم نہیں کرتی تھی. وہ کہتی تھی میں نہیں مانتی. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن وہ حضرت, وہ اللہ والے ہوا کے دوش پہ سفر کر رہے ہیں. اللہ نے انہیں یہ کرامت عطا فرمائی, اور ولی کی جو کرامت ہے وہ اس کرامت کے ظہور میں بھی اللہ کا محتاج ہوتا ہے. کس کا محتاج ہوتا ہے؟ اللہ کا محتاج ہوتا ہے. جب تک اللہ نہ چاہے ولی کے ہاتھ پہ کرامت کا ظہور نہیں ہو سکتا. اور جو خود ولی بنے بیٹھے ہیں اور خود دعوت دیتے ہیں ہم کرامت دکھا رہے ہیں, تو وہ ولی نہیں, وہ کوئی اور بلا ہے. وہ ولی نہیں ہے, وہ کوئی اور بلا ہو سکتی ہے, ولی نہیں ہو سکتی. وہ شعبدہ باز ہو سکتا ہے, جادوگر ہو سکتا ہے, لیکن اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. ولی کیا, نبی معجزے میں اللہ کا محتاج ہے. جب تک وہ نہ چاہے پیغمبر اپنی ذات میں معجزے کا ظہور نہیں کر سکتا. ولی کیا کر سکتا؟ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ نے انہیں یہ کرامت عطا فرمائی. وہ ہوا کے دوش پہ سفر کر رہے ہیں, اڑ کے جا رہے ہیں, اور ہم تسلیم کرتے ہیں, مانتے ہیں ولیوں کی, اولیاء کی کرامات کے ہم قائل ہیں. اڑتے اڑتے سفر کرتے کرتے اپنے گھر کے اوپر سے گزرے, تو اس کی اہلیہ نے بھی دیکھ لیا. اوپر نگاہ اٹھا کر دیکھا حضرت صاحب ہوا کے دوش پہ تیر رہی ہیں, جا رہی ہیں. شام کو جب حضرت صاحب واپس گھر آئے تو کہنے لگی, ایک آپ اللہ والے بنے پھرتے ہیں, آپ ولی اللہ پیر صاحب بنے پھرتے ہیں, اور ایک آج یہ میں خاص کر آپ کے لیے سنا, ایک آپ اللہ والے بنے پھرتے ہیں. اللہ والے تو میں نے آج دیکھے ہیں ہوا کے دوش پہ, ہوا میں سفر کر رہے ہیں, اڑ کر جا رہے ہیں, اور ایک آپ اللہ والے. اس نے کہا واقعتاً دیکھا تھا؟ کہا بالکل دیکھا تھا. خواب تو نہیں دیکھا, سوئے ہوئے کوئی خواب نہیں, ان آنکھوں سے سامنے میں نے خود دیکھا, ابھی کی طرح مجھے یاد ہے. کہا اللہ کی بندی وہ میں نہیں تھا, وہ میں ہی تھا. فٹ سے جواب دیا, اسی لیے تھوڑا سا ٹیڑھا ہو گیا, اسی لیے تھوڑا سا ٹیڑھا ہو گیا. تو یہ نہیں تسلیم کرتی, اور یہ میرے آقا علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ ہے. قرآن معجزہ ہے, انکار نہیں. میرے آقا علیہ السلام نے انہی سے اشارہ کیا, چاند 2 ٹکڑے ہو گیا, انکار نہیں. میرے آقا علیہ السلام کے مٹھی مبارک میں ہاتھ میں پتھروں نے کلمہ پڑا, انکار ہے؟ معجزہ ہے. لیکن وہ اپنی جگہ معجزہ, میں اسے آقا علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ تسلیم کرتا ہوں, مانتا ہوں, تصور کرتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کی صداقت پر کس نے گواہی دی؟ آپ کی رفیقہ حیات نے. دوسرا پیمانہ, خادم بڑے قریب سے دیکھتا ہے, ملازم بڑے قریب سے دیکھتا ہے خان بہادر صاحب کو کہ رات کے کس وقت آ رہے ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں, کون سی گاڑی سے اتر رہے ہیں, ساتھ میں کون آیا, واپس کون گیا. خادم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. تو خادم کی گواہی بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے. آئیے حضرت آپ علیہ السلام کے خادم سے پوچھتے ہیں وہ کیا گواہی دیتے ہیں. سیدنا زید بن حارثہ, اور یہ وہ خوش نصیب صحابی رسول ہیں کہ جن کا ذکر قرآن کریم میں, جن کا نام قرآن کریم میں موجود ہے. سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہیں انہی حضرت خدیجہ نے خرید کر میرے آقا علیہ السلام کی خدمت کے لیے وقف کیا. وہ آپ علیہ السلام کے خادم خاص ہیں. تو آئیے ان کے در پہ چلتے ہیں, ان سے گواہی لیتے ہیں. وہ کیا گواہی دیتے ہیں؟ ذوق ہے آپ کا, سنا دوں یا دعا ہو جائے؟
اللہ تعالیٰ عنہ یہ گم ہو گئے تھے، بکتے بکتے انہیں حضرت خدیجہ نے خریدا اور خرید کر میرے آقا کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ کتنا خوش نصیب انسان تھا، کتنا خوش نصیب انسان تھا۔ ارے اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ جس نے میرے آقا علیہ السلام کی خدمت کی۔ حضرت زید کے والد کو پتا چلا، زید کے باپ کو پتا چلا کہ میرا نخل جگر جو کئی عرصہ سے لاپتہ ہے، سال ہا سال سے گم ہو چکا ہے، وہ مکہ میں کسی ہاشمی گھرانے میں خدمت کرتا ہے۔ اپنے بھائی کو ساتھ لے کر مکہ میں پہنچے، معلوم کرنے پر پتا چلا کہ ان کا بیٹا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خدمت کرتا ہے۔ سیدھا رحمت عالم کے گھر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں نخل جگر سے ملاقات ہوئی، پدری شفقت کا مارا ہوا باپ سالوں سال بعد جب اپنے نخل جگر سے ملا، پھوٹ کر رو دیا، اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا، کہنے لگا نخل جگر جب سے چلے ہو ہمارے گھر سے مسکراہٹیں بھی تیرے ساتھ چلی آئی ہیں، تیری بہنیں ہر وقت تجھے یاد کر کر کے روتی رہتی ہیں، تیری ماں کا تو برا حال ہو چکا ہے، چلیے نا آج میں تجھے لینے آیا ہوں۔ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد کی یہ گفتگو سن کر فرماتے ہیں، ابا جان یہ باتیں تو بعد میں ہوں گی، چلیے پہلے میں تمہیں اپنے آقا سے ملوا دوں۔ یہ باتیں تو بعد میں ہوں گی، پہلے چلیے میرے آقا سے ملیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ آپ علیہ السلام نے زید کے باپ حارثہ کو اور اس کے بھائی کو بڑے اعزاز اور تکریم کے ساتھ خوش آمدید کہا، خیر خیریت پوچھی، انہیں نبیذ تمر پیش کی۔ پدری شفقت کے مارے ہوئے باپ نے ساری کہانی سنا دی اور عرض کیا اللہ کے رسول آج میں اسے لینے کے لیے آیا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر مسکراہٹ تیر آئی، تبسم فرمایا سبحان اللہ، کتنی اچھی بات ہے کہ آج ایک بچھڑا ہوا بیٹا اپنے باپ اور اپنے خاندان سے مل رہا ہے، لے جائیے، اس لیے کہ میں وصل کرنے آیا ہوں، فصل کرنے نہیں آیا، میں ملانے کے لیے آیا ہوں، توڑنے کے لیے نہیں آیا، لے جائیے، لیکن اتنا خیال رہے کہ زید پر زبردستی نہ ہونے پائے، زید پر زبردستی نہ ہونے پائے۔ باپ کہنے لگا سبحان اللہ، ایک غلامی سے آزادی کی طرف اور بچھڑا ہوا بیٹا جب اپنے خاندان سے مل رہا ہے تو اس میں زبردستی والی کون سی بات؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید سے پوچھ لیجئے۔ باپ کہتا ہے لخت جگر چلیے نا، اب تو تیرے آقا نے بھی اجازت دے دی ہے، اب چلیے نا، تیری والدہ بھی انتظار کر رہی ہے، تیری بہنیں بھی تجھے یاد کر رہی ہیں، چلیے نا۔ زید ایک نظر اپنے باپ کو دیکھتا ہے، دوسری نظر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف دیکھتا ہے، پھر اپنے باپ کی طرف، اپنے چچا کی طرف دیکھتا ہے، پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نگاہ اٹھتی ہے اور کہتا ہے عقل و خرد کو چھو نہ سکا وہ تمام عمر، عقل و خرد کو چھو نہ سکا وہ تمام عمر، جادو تیری نگاہ کا جس پر بھی چل گیا، جادو تیری نگاہ کا جس پر بھی چل گیا۔ زید کہتا ہے ابا جان گھر جاؤں گا، باپ کی شفقت ملے گی، آپ کی شفقت ملے گی، بہنوں کا پیار ملے گا، والدہ کی ممتا ملے گی، گھر والوں کا پیار و محبت ملے گا، لیکن یہ چہرہ تو نہیں نظر آئے گا جسے قرآن نے والضحیٰ کہا ہے، یہ زلفیں تو نظر نہیں آئے گی جسے قرآن نے واللیل اذا سجا کہا ہے۔ باپ کہتا ہے بیٹا لخت جگر کیا کر رہے ہو، غلامی کو آزادی پر ترجیح دے رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ بیٹا کہتا ہے کاش ابا جان آپ نے بھی دل کی نگاہ سے میرے آقا کو دیکھا ہوتا،
جس نگاہ سے میں نے اپنے آقا کا دیدار کیا، آپ نے بھی اس نگاہ سے اس چہرے کا دیدار کیا ہوتا۔ یہ وہ غلامی ہے کہ اس ایک غلامی پر ایک آزادی نہیں، ہزاروں آزادیاں قربان کی جا سکتی ہیں۔ یہ کس کی گواہی ہے؟ خادم خاص کی۔ یہ بھی میرے آقا علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ۔ آخری بات، تیسرے نمبر پر اڑوس پڑوس کی گواہی، سوسائٹی اور معاشرے کی گواہی۔ قریب رہنے والے بنسبت دور رہنے والوں کے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ ایک دوسرے کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اس لیے کہ قریب رہتے ہیں۔ میں تو پہلی مرتبہ آپ کے پاس آیا، مجھے آپ کو تو نام بھی یاد نہیں ہے، اور بعض چہرے تو میں نے پہلی مرتبہ دیکھے۔ تو قریب رہنے والوں کی گواہی وہ معتبر ہوگی۔ آپ علیہ السلام کے متعلق اس معاشرے کی گواہی جس معاشرے میں میرے آقا علیہ السلام نے زندگی کی اکثر بہاریں گزار دی۔ میرے آقا علیہ السلام تاجدار حق و صداقت کی حیثیت سے، تاجدار رسالت کی حیثیت سے، تاجدار ختم نبوت کی حیثیت سے جب مکہ کی چوٹی پر، فرعون کی چوٹی پر آتے ہیں اور اپنی زندگی کی پہلی تقریر مکہ والوں کے سامنے رکھتے ہیں، فرسٹ سپیچ فرام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایٹ کوہ صفا، مکہ کی صفا کی بلندی پر آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم صفا کی بلندی پر کھڑے ہو کر چادر ہلا کر مکہ والوں کو جمع کرتے ہیں۔ سارے مکہ والے جمع ہو گئے، مرد بھی آئے، عورتیں بھی آئیں، بچے بھی آئے، بوڑھے بھی آئے، جوان بھی آئے۔ ایک معقول گیدرنگ جمع ہو گئی، ایک معقول اجتماع منعقد ہوا۔ اس اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے آمنہ کے لال نے فرمایا، لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا، لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا۔ مکہ والوں، میں نے تمہارے اندر زندگی کی اکثر بہاریں گزار دی ہیں، 40 سال تمہارے اندر گزارے۔ آج تمہارے ضمیر پر دستک دیتے ہوئے تم سے پوچھتا ہوں، بے ساختہ تبصرہ کرو، برجستہ جواب دو، حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، تم نے مجھے سچا پایا یا اس کے برعکس؟ تم نے مجھے سچا پایا یا اس کے برعکس؟ ایک ہی آواز میں سب نے جواب دیا تھا۔ شاید کسی کا یہ خیال ہو، شاید کسی کا ہو کہ آپ علیہ السلام نبوت ملنے کے بعد آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ بنی یا پاکیزہ بنی۔ خام خیالی ہے اس کی، اور غلط خیال ہے اور غلط عقیدہ ہے۔ میرا وجدان اور میرا ایمان یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک زاویہ پاک، آپ علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک زاویہ پاک ہے، اور یہ ایمان آپ علیہ السلام کے اسی پہلے خطاب سے ہمیں ملا ہے، حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا۔ میرے آقا کا لڑکپن بھی پاک، بچپن بھی پاک، جوانی بھی پاک۔ بچپن کی ایک ادا سنیے، آپ علیہ السلام کی والدہ مطہرہ رضائی والدہ جناب حلیمہ سعدیہ، وہ جو سب سے پہلے چلی تھی، سب سے آخر میں مکہ پہنچی تھی، پھر اس کے حصے میں بھی وہ آیا جو تصور تخلیق میں سب سے پہلے ہے، اظہار نبوت میں سب سے آخر ہے۔ وہ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائی، ایمان قبول کیا، غالباً غزوہ حنین کے موقع پر حضرت حلیمہ تشریف لائی، آپ علیہ السلام نے اشارہ کیا، صحابہ کرام نے راستہ بنایا، قریب تشریف لائی۔ میرے آقا نے وہ چادر جس کے ایک ایک دھاگے پر عرش بری سے عصمت کی موریں لگی ہوئی ہیں، جس کے تانے اور بانے پر عصمت کی موریں لگی ہوئی ہیں، وہ چادر کہ جس کی تردامنی نچوڑ دیں تو فرشتے بھی وضو کریں، وہ چادر اس اپنی رضائی والدہ کے لیے بچھائی۔ کس کے لیے؟
سکی والدہ نہیں، جس کا دودھ پیا اس کے لیے. آج ہمارا والدین کے ساتھ سلوک کیا ہے، خاص کر والدہ کے ساتھ. اور قرآن کا حکم ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کے سامنے اف تک نہ کی جائے. تو ذکر مصطفیٰ میں آنے والوں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ذکر مصطفیٰ کا حصہ ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. اپنی والدہ کے لیے میرے آقا نے وہ کملی والی چادر بچھائی، حضرت حلیمہ تشریف لائی. میرے آقا نے اپنی والدہ کو خوش آمدید کہا، خیر خیریت پوچھی. حضرت حلیمہ نے پوچھا آمنہ کے لال اللہ کے رسول، بچپن کی ایک ادا جو مجھے سمجھ نہیں آئی آج پوچھنے آئی ہوں، اس کی وضاحت چاہتی ہوں. وہ بچپن کی وہ ادا یہ ہے کہ جب آپ میرا دودھ پی رہے تھے انہی دنوں میں میرا ایک چھوٹا بیٹا جو آپ کا رضائی بھائی ہے عبداللہ نامی، وہ بھی میرا دودھ پیتا تھا. میں نے 2 حصوں میں دودھ تقسیم کیا، ایک حصہ آپ کے لیے مخصوص، دوسرا حصہ آپ کے رضائی بھائی میرے بیٹے عبداللہ کے لیے مخصوص. لیکن میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، عبداللہ تو دونوں حصوں سے دودھ پی لیتا تھا، لیکن میں نے کوشش بھی کی، میری کوشش کے باوجود آپ نے کبھی عبداللہ کے حصے سے دودھ نہیں پیا. روح کائنات سے آواز آئی حلیمہ، پیغمبر بچپن میں بھی فرزانے ہوتے ہیں، دیوانے نہیں ہوتے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلیمہ اللہ کی مشیت یہ ہوئی ایک حصہ میرے لیے، دوسرا حصہ میرے بھائی کے لیے. اب یہ حصے مخصوص ہو گئے اور اللہ نے مجھے جو عدل و انصاف کا نظام لے کر، جو معیار عدل و انصاف لے کر دنیا میں بھیجنا تھا، اس کا تقاضا یہ تھا کہ میں اس عدل و انصاف کے معیار پر بچپن میں بھی قائم رہوں، تاکہ کل کوئی مجھ پر یہ انگلی نہ اٹھا سکے کہ جو بچپن میں اپنے بھائی عبداللہ سے وفا اور اس کے ساتھ عدل و انصاف نہیں کر سکا، وہ دنیا کو عدل و انصاف کا سبق کیا پڑھائے گا. یہ ہے بچپن کی ادا، میرے آقا کی زندگی کا ایک ایک زاویہ پاک. اب لڑکپن کی سنیے. شام کے تجارتی سفر میں میرے آقا علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام اپنے چچا ابو طالب ہاشمی کے ساتھ شام کے سفر میں ہیں. راستے میں ایک عبوری ٹھکانہ جہاں پر قافلے آتے ہیں، کچھ دیر کے لیے سستاتے ہیں، تازہ تن ہو کر ریفریشمنٹ کے بعد اگلی منزل کے لیے روانہ ہوتے ہیں. آج یہ قافلہ جب اس کے قریب پہنچا، اس ٹھکانے کے قریب ایک گرجا تھا، 2 منزلہ گرجا، جس کے بلائی حصے پر ایک بحیرہ نامی راہب رہتا تھا. اس گرجے کا اہتمام کرتا تھا، وہ ہزاروں قافلے آتے اور چلے جاتے دیکھتا رہتا تھا. آج جب یہ قافلہ اس ٹھکانے کے قریب پہنچا، اس بحیرہ نامی راہب نے ایک عجیب منظر دیکھا. کیا دیکھتا ہے؟ اس قافلے پر بادل کا ایک ٹکڑا سایہ افغن ہے، سایہ کیے ہوئے ہیں. اس کا تجسس پڑا، اس نے غور سے دیکھا. اچانک اس قافلے کے اندر سے ایک شخصیت تھوڑا سائڈ پہ ہو کر چلنے لگی. اس بادل کا ٹکڑا اسی شخصیت پہ سایہ افغن ہو گیا. اس کا تجسس مزید بڑھا. اس نے قافلے والوں کو بلایا، ان کی ضیافت کی، ان کا اہتمام کیا. جب قافلے والے قریب پہنچے، اس نے کچھ سوال کیے. پہلا سوال یہ کیا آپ کہاں سے آئے، یہ قافلہ کہاں سے آیا؟ قافلے والوں نے جواب دیا مکہ سے آئے ہیں. دوسرا سوال کیا اس بچے کا نام کیا ہے؟ جواب ملا محمد احمد صلی اللہ علیہ وسلم. جا کر بیٹھے صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرہ یعدد کل ذرہ کما تحب و ترضى. اس بچے کا نام کیا ہے؟ قافلے والوں نے بتایا محمد احمد. محمد کیا؟ احمد. اب تیسرا سوال کیا اس کا باپ کون ہے؟ اس کا باپ کون ہے؟ جناب ابو طالب متوجہ ہوئے
اور پوچھنے لگے خیریت ہے؟ آپ بڑے سنجیدہ سوال پوچھتے چلے جا رہے ہیں، خیریت ہے؟ کیوں پوچھ رہے ہیں یہ سوال؟ وہ بحیرہ نامی راہب کہتا ہے میرے سوالوں کے جواب دیجئے، یہ کوئی غیر معمولی ہستی ہے، کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دیجئے۔ ابو طالب کہتے ہیں اس کا باپ میں ہوں، اس کا باپ میں ہوں۔ وہ بحیرہ نامی راہب اپنے ہاتھ کے اندر انجیل کی اوراق کو دیکھتا ہے، پھر میرے آقا کے چہرے کی تلاوت کرتا ہے، پھر اوراق کو دیکھتا ہے، اور ابو طالب ہاشمی کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے انجیل کہتی ہے اسے یتیم ہونا چاہیے، اور آپ کہتے ہیں اس کا باپ میں ہوں، میں انجیل کی صداقت پر ایمان لاؤں یا آپ کی بات مانوں؟ میں انجیل کی صداقت پر ایمان لاؤں یا آپ کی بات مانوں؟ ابو طالب کہتے ہیں یہ یتیم ہے، یہ میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے، لیکن قربان جاؤں اس کے قدموں کی خاک پر، میں تو اسے اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔ اب وہ بحیرہ نامی راہب سفید ابرو، سفید بال، بالکل بوڑھا، ٹانگیں قبر میں لٹکائے بیٹھا ہے، میرے آقا کی طرف متوجہ ہوا، کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رائے حق میں بہت ستائے جاؤ گے، حق و صداقت کے راستوں پہ چلنے والوں پر جو مصائب و آلام آیا کرتے ہیں وہ تیرے راستے میں بھی آئیں گے، تجھ پر تیروں کی بارش ہوگی، تجھ پر پتھراؤ کیا جائے گا، تجھے اپنے وطن سے بے وطن کر دیا جائے گا، رائے حق میں بہت ستائے جاؤ گے، اے کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں، آپ کی طرف آنے والا ہر تیر اپنے سینے پہ سہوں، آپ کی طرف اٹھنے والا ہر سنگ، ہر پتھر اپنے سر پہ سہوں، آپ کی طرف آنے والا ہر جملہ، ہر دانہ خود برداشت کروں، لیکن کہاں زندہ رہ پاؤں گا؟ چراغ سے نہیں ہوں، لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، حشر میں مجھے بھی اپنے غلاموں میں شمار کرنا۔ اب ایک جوانی کی ادا، پھر مقصد پہ ایک بات کو پھر دعا، مکہ کے ایک بہت بڑے گھرانے میں شادی کا اہتمام تھا، رقص و سرود کا اہتمام کیا گیا تھا، مکہ کے بہت بڑے گلوکار، فنکار اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کے لیے وہاں آئے ہوئے تھے، انہیں انوائٹ کیا گیا تھا۔ ہم عمر نوجوان میرے آقا علیہ السلام کے ارد جمع ہوئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی انوائٹ کیا گیا ہے، دعوت دی گئی ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں گے، اس شادی میں شرکت کریں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جائیں، میں نہیں جاتا۔ انہوں نے اصرار کیا، میرے آقا کا انکار پڑا، جب بات نہ بنی انہوں نے کہا ہم اٹھا کر لے جائیں گے۔ اللہ نے رحمت عالم نے فرمایا اس موقع پر اللہ کا مجھ پر یہ کرم ہوا کہ اللہ نے مجھ پر نیند طاری کر دی۔ وہ کہتے ہیں چلیے نا، رحمت عالم گھوم رہے ہیں، انہوں نے سمجھا شاہد جانا نہیں چاہتے اس لیے بہانہ کر رہے ہیں، اٹھا کر لے کر جاتے ہیں۔ اٹھانے کا پروگرام بنایا گیا، سب مل کر محمد کو اٹھا کر لے کر شادی میں جائیں گے۔ جب انہوں نے اٹھانا چاہا، رحمت عالم نے فرمایا اللہ نے مجھ پر مزید کرم فرمایا، میرا ویٹ، میرا وزن اتنا بڑھا دیا کہ وہ سارے مل کر مجھے اٹھانا تو کجا، سارے مل کر مجھے جگہ سے ہلا بھی نہ سکے۔ رحمت عالم نے فرمایا جہاں گانے بجانے کی محفل ہو وہاں محمدی ذوق گوارا نہیں کرتا۔ یہ گانا بجانا محمدی شریعت کا کلچر نہیں ہے، یہ غیروں کا کلچر ہے۔ کس کا کلچر ہے؟ یہ میرے آقا کی جوانی کی ادا، میرے آقا کا لڑکپن بھی پاک، بچپن بھی پاک، جوانی بھی پاک، اور 40 سالہ دور کے بعد تو وہ دور ہے جس کا ایک ایک لمحہ
اس کی گواہی قرآن نے دی وَكَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنِ. اس کے بعد ایک لمحے کی قرآن نے گواہی دی. مکہ والوں کو جمع کر کے میرے آقا نے گواہی چاہی تم مجھ پر گواہی دو. 40 سالہ دور میں نے تمہارے اندر گزارا, تم نے مجھے کیسا پایا؟ یاد ہے بات؟ تیسری گواہی یاد ہے نا؟ تم نے مجھے کیسا پایا؟ سب نے ایک ہی آواز میں کہا تھا جربناک مرارا, جربناک مرارا. جربناک مرارا, سب نے بھی اپنی زبان گواہی دی. ما رأینا فیک الا صدقا, محمد کریم ہم نے بارہا تجربہ کیا, ہم تجربہ کر کر کے تھک گئے, آزما کر تھک گئے. ہم نے جب بھی آپ کو آزمایا سچا ہی پایا ہے. ہم آپ کو صادق اور امین کہہ کر بلاتے ہیں. صداقت, دیانت, امانتداری کو جب چلتا پھرتا مجسم انداز میں دیکھنا چاہیں تو نگاہیں آپ کی طرف اٹھتی ہیں. یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے. میرے آقا علیہ السلام نے اب مقصد میلاد ان کے سامنے رکھا. جب میری گواہی دیتے ہو, مجھے سچا تسلیم کرتے ہو, تو پھر یہ گواہی بھی دو نا. قولوا لا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا اسے ممبر و محراب کی قید میں نہ ڈالیے, تصویر خانوں تک محدود نہ کیجئے, آرٹیفیشل درباروں تک محدود نہ کیجئے. آخر بات, یہ بدر سے گونجا, حنین احد سے ہوتا ہوا, حنین و قادسیہ سے ہوتا ہوا, شاملی میں پہنچا, بالا کوٹ میں گونجا, کشمیر پہنچا, فلسطین, چچنیا, بوسنیا, عراق و شام سے ہوتا ہوا آج افغانستان میں گونج رہا ہے. یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند, بہار ہو کے خزاں, لا الہ الا اونچی بات سے, بس آخری بات ہے, اونچی بات سے, یہ دور پھر سے براہیم کی تلاش میں ہے. اقبال نے کہا کہ یہ دور ابراہیم کی تلاش میں ہے, لیکن میرا ایمان کہتا ہے ابراہیم اب کوئی نہیں آ سکتا. ختم نبوت کی صدر سکندری ہے, اضافات الشرط فات المشروط. ابراہیم اب کوئی نہیں آ سکتا. طالب علم کا جملہ, طالب علم کی ترمیم پسند آئے تو دعاؤں سے نوازیے گا. یہ دور پھر سے حق نواز کی تلاش میں ہے, یہ دور پھر سے حق نواز کی تلاش میں ہے. اقبال کہتا ہے سنن گدائے جہاں, اور طالب علم کہہ رہا ہے خمینیت زدہ ہے جہاں. لا الہ الا اللہ.
اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ۔ جو کچھ کہا سنا رب العالمین قبول فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حیات باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔